ناظرین، یہ ٹوم ڈسکور ہونے کے بعد آرکیولوجسٹ یہ دیکھ کر پریشان تھے کہ آج کے ماڈرن دور میں بھی اتنا زیادہ سونا پہاڑوں سے ڈھونڈنے اور نکالنے میں ایک مائننگ کمپنی کو کم سے کم بھی 10 سال لگ جاتے ہیں، تو آخر 3000 سال پہلے جب نہ ہی کوئی مشینری تھی اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، تب اینشینٹ ایجپشنز نے یہ سونا نکالا تو آخر کیسے اور کہاں سے؟ ایکسپرٹس اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پیرامڈز بنانے کا سلسلہ ختم ہوتا گیا اور کنگز کو اب دفن کرنے کے لیے لائم اسٹون کے ان پہاڑوں کو چنا گیا، اور اسی وجہ سے اس جگہ کو آج ویلی آف دا کنگز بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اینشینٹ ایجپٹ کے کنگ اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنا چیمبر، اپنا گولڈن ڈیتھ ماسک اور اپنا کافن تیار کروا لیتا تھا تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دفن کر کے چیمبر کو فوراً بند کر دیا جائے۔ پچھلے 200 سالوں میں اس ویلی سے 65 ٹومز ڈسکور کیے جا چکے ہیں، لیکن ملنے والے ٹومز میں سے زیادہ تر کے چیمبرز اندر سے خالی ملتے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ کنگز ویلی میں خزانہ چھپا ہے، اسی لیے ہزاروں سال پہلے بنائے گئے ان چیمبرز کو وقفے سے لٹیروں نے ڈھونڈ کر لوٹ لیا تھا۔ خزانہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑا، جبکہ کئی چیمبرز میں صرف کنگ کی ممیز کو چھوڑا گیا۔ فرینچ گولڈ ایکسپرٹ تھامس فاشر اپنے ایک آرکیولوجسٹ دوست کے ساتھ مل کر کنگز ویلی سے 80 کلومیٹر دور ایک صحرا میں پہنچ گیا، کیونکہ اس ڈیزرٹ میں کئی ایسے پتھر موجود ہیں جن کے اندر سونے کے ذرات چھپے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا ماننا تھا کہ اگر ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ملنے والا سونا بھی اسی ڈیزرٹ سے نکالا گیا تھا تو یہاں مائننگ آپریشن کے کوئی نہ کوئی نشانات ضرور ملیں گے۔ تھامس کا ماننا تھا کہ اتنا زیادہ سونا اگر اسی صحرا کے کسی پہاڑ سے نکالا گیا ہوگا تو ظاہر ہے اس میں کافی زیادہ مین پاور بھی لگی ہوگی۔ تھامس اور اس کا ساتھی اسی کھوج میں صحرا کے اندر جاتے رہے۔ اس بنجر صحرا میں کئی گھنٹوں تک سفر کرنے کے بعد کافی اندر جا کر ان کو پہاڑ کے نیچے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ قریب جا کر معلوم پڑا کہ یہ ایک قدیم زمانے کا کنواں تھا جو پوری طرح سے خشک پڑا ہوا تھا۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ یہ کنواں کسی دور میں یہاں سے گزرنے والے قافلوں کو پانی فراہم کرتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہاں کچھ اور بھی تھا جو اس کنویں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ جی ہاں، تھامس اور اس کے ساتھی کو یہاں ایک پرانا کمرہ بھی بنا ہوا دکھا جو اندر سے ایک عبادت گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کمرے کی دیواروں اور چھت پر کافی محنت سے پتھروں پر کارونگ کر کے پینٹنگز بنائی گئی تھی۔ جب اس آرٹ ورک کو غور سے دیکھا گیا تو اس میں ایک ایسا راز چھپا تھا جس کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا۔ تھامس کے ساتھ آیا دوست جو کہ ایک آرکیولوجسٹ تھا، اس نے بتایا کہ اس پینٹنگ میں وہی راز چھپا ہے جس کی تلاش میں ہم لوگ نکلے ہیں۔ پینٹنگ میں ظاہر تھا کہ صحرا میں بنا یہ کنواں اور ریسٹ روم اس صحرا کا سب سے پہلا اسٹاپ ہے جہاں پر اینشینٹ گولڈ مائنرز آرام کرنے کے لیے رکتے تھے۔ اینشینٹ انجینئرز نے گولڈ مائن تک جانے کے لیے کنووں اور ریسٹ ایریاز کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر ایک ریسٹ ایریا 70 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بنا ہوا ہے، اور ایک ریسٹ ایریا سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے مائنرز کی ٹیم کو کئی دن لگ جاتے ہوں گے۔ جہاں اس ریسٹ ایریا سے ملنے والی انفارمیشن سے تھامس اور اس کا ساتھی بہت خوش بھی ہوئے، وہیں دوسری طرف ان کو یہ بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ ایسے کئی اسٹاپس تک ان کو آگے مزید ٹریول کرنا ہے، کیونکہ جس منزل تک پہنچنے کے لیے تھامس کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا اور وہ منزل اب بہت زیادہ قریب دکھ رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے صحرا کی گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ بنجر صحرا میں ایک کے بعد دوسرا ریسٹ ایریا آتا گیا، لیکن گولڈ مائن جیسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ آخرکار پورے 2 دنوں کے بعد تھامس کو ایک پہاڑ کے کنارے پڑے ڈھیر سارے پتھر دکھائی دیے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک نارمل سین تھا، لیکن تھامس کا ماننا تھا کہ یہ جگہ اینشینٹ گولڈ مائنرز کا کیمپ لگتی ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ جی ہاں، اس جگہ پر پتھروں سے بنے کچھ ایسے ٹولز ملے جن کی مدد سے پتھروں کو توڑ کر ان کے اندر سے سونا نکالا جاتا تھا۔ یہ پتھر جو دکھنے میں ایک نارمل پتھر لگتا ہے، اس کو اس ٹول کی مدد سے توڑ کر کرش کیا جاتا تھا اور پھر اس کرش میں سے سونے کے ذرات الگ کیے جاتے تھے۔ جب اس جگہ مزید سرچنگ کی گئی تو یہاں گولڈ مائننگ کے کئی ٹولز زمین پر پڑے دکھائی دیے۔ کیونکہ تھامس کو اینشینٹ گولڈ مائننگ ٹیکنیکس کے بارے میں کافی زیادہ جانکاری تھی، اسی وجہ سے اس کا ماننا تھا کہ اینشینٹ مائنرز ان پہاڑوں کو کھود کر ان میں ٹنلز بناتے تھے۔
ان ٹنلز میں خاص قسم کے پتھر ڈھونڈ کر ان کو اس مائننگ کیمپ میں لایا جاتا تھا جہاں وہ اس وقت موجود ہیں۔ مائننگ کیمپ میں موجود مائنرز کی دوسری ٹیم ان پتھروں کو کرش کر کے ان میں سے سونا نکالتی تھی اور پھر وہ سونا کنگز ویلی میں بھیجا جاتا تھا۔ تھامس کو ایک اینشینٹ گولڈ مائننگ کیمپ تو مل چکا تھا، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ جن ٹنلز کی وہ بات کر رہا تھا ایسا ایک بھی ٹنل اس کو دکھائی نہیں دیا۔ شاید ہزاروں سال پہلے کھودے گئے ٹنلز کمزور تھے اور ارتھ کوئکس کی وجہ سے کولیپس ہو چکے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ گولڈ مائننگ کا یہ طریقہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اگر اس دور میں 100 لوگ ایک ہفتے تک گولڈ مائننگ کا کام کرتے ہوں گے تو اس میں سے وہ صرف 1 اسپون گولڈ کا اکٹھا کر سکتے ہوں گے۔ یعنی یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ملنے والا گولڈ مائن کرنے میں ہزاروں اینشینٹ مائنرز ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں کئی سال لگے ہوں گے۔ مائن کیا گیا سونا چھوٹے چھوٹے ذرات کی فارم میں کنگز ویلی میں بھیجا جاتا تھا، جہاں پر ایک الگ ٹیم ان کو مختلف شیپس میں ڈالتی تھی، جس میں ٹوٹن خامون کا ڈیتھ ماسک، کوفن، اسٹیچوز، جولری، چیئرز اور گولڈ چیریٹ بھی شامل تھا۔ 1922 میں جب ہاورڈ کارٹر نے یہ ٹوم ڈسکور کیا تھا تب اس میں 5000 مختلف قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ ان تمام چیزوں کا کیٹلاگ بنانے میں ہی برٹش آرکیولوجسٹ کو پورے 10 سال لگ گئے۔